السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز سے متعلق ایک گفتگو کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی ہم نفع میں رہیں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر نیکی کرنے کا مادہ رکھا ہے، اسی طرح گناہوں کے سرزد ہونے کا بھی امکان ہے۔ کوئی شخص گناہوں سے بالکل یہ کہے کہ میرے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو انسان نہیں ہے، تو فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتوں میں یہ بات ہے کہ وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، لیکن انسان کہتے ہی اسی کو ہے جو ایک غلطی کے سبب جنت سے دنیا میں آیا ہے۔ لہٰذا گناہ تو ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کا بھی راستہ، توبہ کا بھی دروازہ کھولا رکھا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ گناہ تو ہوں گے، لیکن گناہوں پر جمنا، گناہوں کو نہ چھوڑنا، توبہ نہ کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ، یہ اصول رکھا ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال وزن ہوں گے برے اعمال کے مقابلے میں، تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے نیک اعمال سے، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، جہنم والا ٹھکانہ۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت نے یہ چیز ظاہر کر کے ہم کو یہ بتایا ہے کہ گناہ تو ہوں گے، لیکن فکر اس کی کرنا ہے کہ کم سے کم ہو، اور اگر ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی تلافی کر کے اس گناہ کے بدلے میں کوئی نیک اعمال کر کے ہم اس گناہ کو کیا کر دیں، مٹانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آتے تھے، جیسے ہم قرآن مجید کی رات کی تراویح میں ہم سن رہے ہیں، تو انبیاء کرام نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور خاص طور پر گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے۔ اب جن لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کیا اور گناہ سے بچنے کی نیت کی، کیا کی؟ گناہ سے 100% کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اے میرے بندو، تم سب گنہگار ہو۔ کیا فرمایا؟ تم سب گنہگار ہو، لہٰذا اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو گنہگار کا خطاب دے دیا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بڑے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے انبیاء کرام کی دعوت گناہوں سے روکنے پر، خاص طور پر ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا گناہ تھا جس نے ان کو ہلاک کرنے میں پورا کام انجام دیا۔ تو انبیاء کرام جو ہیں یہ گناہوں سے روکتے تھے، اور اس میں سے جو لوگ گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیتے تھے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور جو لوگ گناہوں سے بچنا ہی نہیں چاہتے تھے تو ان کو وہ چیزیں سن کر بری لگتی تھیں۔ کیا لگتی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ گندا کام ہے، اس سے بچو، تو ان لوگوں نے حضرت لوط کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ حضرت صالح نے کہا کہ شرک مت کرو، گناہ سے بچو، تو ان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت نوح کے بھی دشمن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا، مکہ والے بھی دشمن ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کرنا، اور ایک یہ کہ جس نیکی کی طرف نبی بلا رہے ہیں یا بعد والے کسی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں اس کو حقیر سمجھنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک آدمی جو ہے زندگی بھر کسی نیک عمل کو نہیں کرتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ نہ کر کے میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو بہت ممکن ہے اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک آدمی جو نیکی اس کو بتائی جا رہی ہے اس کو کر نہیں رہا، اور نہ کرنے کے ساتھ ساتھ کرنے والے کو ایڑا سمجھ رہا ہے، اور اس نیکی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا کسی وجہ سے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ رکھنا تو چاہیے لیکن میرے سے نہیں ہو پا رہا، میں نہیں رکھ رہا، اور توبہ کرتا ہے، یا توبہ نہیں بھی کرتا تو اس کو ایک احساس ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، پکا نہیں ہے، کل سے روزہ چھوڑنا نہیں، بولے مولانا نے بولے کہ ہو جائے گا، تھوڑی سیٹنگ لگ جائیں گی، چلے جائیں گے جنت میں، ایسا نہیں ہے۔ فرض کے چھوڑنے پر یقیناً اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ایک آدمی روزہ چھوڑ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو غریب لوگ کا کام ہے، جس کے گھر میں کھانا نہیں رہتا وہ روزہ رکھتا، مطلب حقیر سمجھ رہا ہے اس کو، کرنے والوں کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے۔
تو اب جو ہے 100% اس کا جو ہے ناکامی کی گارنٹی ہے، کیونکہ ایک چیز کو نہ کرنا وہ گنہگار شمار ہوگا، اور کسی فریضے کا انکار کرنا وہ کافر شمار ہوگا۔ کسی فریضے کا انکار، اس کی تحقیر، یہ آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا نبی حضرات انبیاء کرام جب اپنی قوم کو کسی چیز کی دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے، ہٹ دھرمی پہ آتے تھے، تو کافر ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اسی لیے دوستو، اگر ہم کو کوئی اچھی بات بتائے، ہم کو کوئی باتیں سمجھائے، ہم کو کوئی علمی باتیں سکھائے، تو اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے تو ہم کو برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہم کو تو یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس نے میرے اندر جو کمی ہے وہ بتا دیا۔ اب جو ہے اس بات کی فکر کرے کہ توبہ اللہ کرے، اس کو چھوڑنے کی فکر کرے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ سوچے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے تھوڑے بہت بچنے کے چانسز ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے اور وہ بات آ جاتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، تو پھر جو ہے ہمارے چانسز بچنے کے زیرو ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم کو کسی نیکی کی طرف کوئی متوجہ کرے، کسی گناہ سے روکنے کی کوشش کرے، تو ہم اگر اس سے نہیں بھی رک رہے، نیکی پہ کھڑے نہیں بھی ہو رہے ہیں، تو اس بات کی ہم تحقیر نہ کریں، اس کو حقیر نہ جانیں، اور اس کے جو ہے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارے آخرت میں ہمارے گلے کا ہار بن جائے۔ اس بات کی فکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح دوستو، ہم جو ہے ابھی مسائل سمجھیں گے، بہت زیادہ آج مسائل ہیں، تو تفصیل کے ساتھ دھیرے دھیرے سمجھیں گے تو بڑا نفع ہوگا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور آپ کے بھی دل میں شاید یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا پھر ہم نہیں دیتے، ہم کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ایسا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ اب اس شخص کے گھر میں سے کوئی چیز کھانے کے لیے آ جائے، ہمارے گھر میں افطار آ جائے، یا پھر ہم کو وہ شخص دعوت دے کہ بھائی ہمارے گھر پہ کھانا کھانے آ جاؤ، یا پھر ہم نے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی مثال کے طور پہ، اور اس رشتہ دار کے یہاں پہ ہمارا جانا ہوا، اب ہم نے زکوٰۃ دی ہے اس کو، اب بہت زیادہ ممکن ہے کہ اسی پیسے سے اس نے کھانا وغیرہ تیار کیا ہوگا، تو کیا ہمارے لیے ایسے شخص کا کھانا، ایسے شخص کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے جو زکوٰۃ لیتا ہے، کیونکہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ تو اس کے متعلق مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے یہاں پر تھے، وہ کھانا بنا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کھانا بنا رہی ہو۔ بولے ہم کو بھی دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، یعنی میرے پاس کسی نے صدقہ بھیجا ہے، اور وہ غریب تھی بیچاری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ قیامت تک کے لیے ہمارا حل کر دیا، فرمایا لکی صدقۃ ولی ہدیۃ، کہ تیرے لیے صدقہ ہے، تیرے لیے صدقہ ہے، اب تو اگر مجھ کو دیتی ہے تو یہ میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہوا ایک اصول اس سے نکلا، فقہا نے اصول نکالا اس سے، کہ جب زکوٰۃ، صدقہ یہ کسی شخص کے پاس جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچ جائے تو وہ صدقہ نہیں رہتا، وہ زکوٰۃ نہیں رہتی، وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ وہ شخص تک پہنچ گئی، وہ اس کی ملکیت بن گئی، اب وہ کسی کو ہدیہ دے، کسی پہ خرچ کرے، اب وہ اس کا استعمال جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس کے اوپر چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ زکوٰۃ جانے کے بعد، اس کی ملکیت ہو جانے کے بعد، زکوٰۃ والا اس کا سین ختم ہو گیا، جس نے دیا تھا اس کے لیے زکوٰۃ تھی، جس نے لیا اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اب لینے کے بعد وہ زکوٰۃ تملیک میں بدل گئی، اس کا مالک بن گیا وہ، اب وہ اس کو جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسے شخص کے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں جو زکوٰۃ لیتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ جائز ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مال حرام جو ہے نا، مال حرام جب کہیں پر جاتا ہے تو اس کی شکل بدلی نہیں ہوتی، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ جس کا مال حرام ہے، ابھی ہم سوچیں گے ہاں وہ جو ہے حرام کی کمائی ہے اس کے پاس آ گیا تو اس کی بھی شکل بدل ہو جائے گی، ایسا نہیں، وہ حرام ہی رہے گا۔ ہمارے استاد بہت اچھی مثال دیتے تھے، ایک مرتبہ میں نے مسئلہ پوچھا تھا، تو اصل میں دوستو جو مسئلہ پوچھ کر معلوم ہوتا ہے نا وہ یاد رہتا ہے، اور جو ایسے فری پھکٹ میں ملتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، بہت سارے لوگ کو رہتا بھی ہوگا۔ تو جو پوچھ کر جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں وہ مسئلہ بڑا یاد رہتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا یہ مسئلہ، تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی، کہنے لگے کہ ایک گوشت ہے وہ سڑ گیا، کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، اس میں بدبو آنے لگی، اب ہم نے اس کو فریج میں رکھا، فریزر میں، تو اچھا ہو جائے گا۔ اور ایک گوشت اچھا تھا، ہم نے اس کو فریزر میں رکھا تو خراب ہوگا۔ تو سڑنے کے بعد کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، تو حرام ہو جانے کے بعد کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اگر کسی کے یہاں پر وہ پہنچ گئی تو اس کا مالک بن گیا، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص یہ نیت کرے زکوٰۃ لینے میں کہ میں ہمیشہ بیٹھ کر کھاؤں گا، زکوٰۃ لیتا رہوں گا اور کھاتا رہوں گا، کام دھندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مستحق ہو، کیونکہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟
بگاڑ رہے ہیں. ہم کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بیٹھ کے کھانے ہی کے چکر میں ہے اور زکوٰۃ مانگتا بھی ہے, تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, ورنہ ایسے لوگوں کی تعداد کیا ہوگی, بڑھتی جائے گی. اسی طرح ہم یہ بھی سمجھیں کہ بعض لوگ, بلکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو ٹیکس وغیرہ ہمارے پاس ہم کو آتا ہے, انکم ٹیکس ہو گیا, پراپرٹی ٹیکس ہو گیا, ہزار قسم کے جھمیلے, ہزار قسم کے ٹیکس ہیں, تو کیا ہم اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے یہ تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم ہو رہا ہے تو بھائی ظلم سہو, یا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. بیچاری زکوٰۃ کو کیوں دوش دے رہے ہو کہ زکوٰۃ دیں گے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ یا پھر ظلم کو برداشت کرو, دو ہی صورت ہو سکتی ہے. اب دوسرا راستہ نکال کے زکوٰۃ کیوں برباد کرنے کے چکر میں ہے؟ تو ٹیکس وغیرہ کے اندر ہم اپنے زکوٰۃ کا استعمال نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ایسی کسی بھی جگہ پر استعمال نہیں کی جا سکتی جس کا نفع گھوم پھر کے ہمارے پاس آتا ہے, یہاں سے یا پھر یہاں سے پیچھے سے, کہیں سے بھی زکوٰۃ ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ بہت جمع ہو جاتا ہے بینک میں, ہم تو اس کو استعمال نہیں کرتے, تو کیا ہم اس کے ٹیکس وغیرہ بھر سکتے یہ پیسے لے کر کے یا کسی اور جگہ پر؟ تو دوستو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے. انٹرسٹ جو ہے یہ ہم اپنے کسی بھی استعمال میں نہیں لا سکتے, کیونکہ وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. ہمارا پیسہ ابھی ہم نے, اگر ہمارے پاس انٹرسٹ کا پیسہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے, تو کیا یہ لوگ ٹیکس نہیں بھرتے؟ اچھا, ایک آدمی اگر ٹیکس نہیں بھرے گا تو کیا ہوگا؟ ٹیکس نہیں بھرے گا تو کام اسی کے گلے میں آئے گا, پراپرٹی سیل ہو جائیں گی, یا پھر انکم ٹیکس نہیں بھرا تو گھر پہ آ جائیں گے ایٹی والے. ہاں, تو نقصان کس کا ہوگا؟ ٹیکس نہ بھرنے پر میرا ہوگا, اور میں انٹرسٹ کے پیسے سے وہاں پہ پے کر رہا ہوں, اس کو چکا رہا ہوں, تو میرا ہی نفع ہو رہا ہے, میں نقصان سے بچ رہا ہوں. تو انٹرسٹ کا پیسہ بھی ہم اپنے کسی بھی کام میں نہیں لا سکتے. اس مسئلے کو سمجھے. بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں اور ایسا پوچھتے ہیں, بھر سکتے نا مولانا, بھر سکتے ہیں, اور مسئلہ بتاتے ہو, پوچھتے نہیں ہیں. حالانکہ دوستو انٹرسٹ کا پیسہ 1 روپیہ بھی ہمارے کام میں ہم نہیں لا سکتے. پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ کسی مستحق کو, غریب کو, چاہے وہ غیر مسلم. اچھا, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ کسی مسلمان کو نہیں دے سکتے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم مسلمان ہی کو دیں جو واقعی مستحق ہے. زکوٰۃ اور صدقہ جو لیتا ہے اور لے سکتا ہے اسی کو دیں, اور ایسے غیر مسلم کو جو اسلام مخالفت نہیں کرتا, مسلمانوں کا دشمن ہے بھی تو ظاہر نہیں کرتا, تو ایسے کو بھی دے سکتے اگر وہ مجبور ہو تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم اپنے استعمال میں نہ لائیں. اچھا, جس کو دیں گے بغیر صدقے کی نیت سے دیں گے, اس میں ثواب کی نیت نہ رکھیں, کیونکہ اس انٹرسٹ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس میں ہم کو ثواب وغیرہ ملنے والا نہیں, کہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو علماء نے کہا کہ بغیر صدقے کی نیت سے, اگر صدقے کی نیت کر لی, معلوم پڑا کہ ہم نے اپنے نفع کی نیت کر لی, اس میں صدقہ کیوں دیتا آدمی؟ اپنے نفع کے لیے, اپنے آخرت کے لیے. تو یہ نیت بھی نہیں کرنا ہے, بالکل مطلق اٹھا کر کے دے دینا ہے. اسی طرح دوستو, کل یہ بات آئی تھی کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی. مسجد اللہ کا گھر ہے, زکوٰۃ کا اصول ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بنانا پڑے گا. تو ہم اللہ کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں گے, حالانکہ زکوٰۃ تو اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں, ہم اللہ ہی کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں, لیکن اللہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ غریب کا جیب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے استعمال میں زکوٰۃ. تو مسجد کی تعمیر کے اندر ہم زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اچھا مال, اپنا حلال مال, پاکیزہ مال اس کے اندر لگانے کی فکر کریں. اسی طرح رفاہ عام میں ہم زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے. کس کو کہتے ہیں رفاہ عام؟ رفاہ عام اس کو کہتے ہیں جس میں امیر, غریب, روڑ پتی, کروڑ پتی سب جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوں. اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ پر جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ گورنمنٹ بھی دھیان نہیں دیتی, وہاں پہ پل کی ضرورت ہے, اس طرف سے اس طرف جانے کی چھوٹا موٹا پل بنانے کی ضرورت ہے, یا پھر راستے خراب ہو گئے, کوئی دھیان نہیں دے رہا, گاؤں کھیڑا ہے, اب بولے چلو اپنی زکوٰۃ تو ہے ہی, یہ راستے میں استعمال کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ یہاں پر جو ہے ٹھنڈے پانی کا میں انتظام کرتا ہوں, لوگ پانی پئیں گے تو دعا دیں گے, اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرتا ہوں. ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اب جو پانی پینے آئے گا وہ کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے, لکھ پتی بھی ہو سکتا ہے, زکوٰۃ دینے والا بھی ہو سکتا ہے. ایسا تو نہیں نا بھائی کہ پانی صرف غریب پئیں گے, ایسا کہیں پہ دیکھے گا نہیں ہے. یہ راستے پہ سے خالی غریب گزریں گے, امیر گزریں گا تو اس کے پیر توڑ دیے جائیں گے, ایسا ہے بھائی؟ نہیں نا. تو جہاں پر عام لوگ جس چیز کو استعمال کریں گے وہاں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پر اپنا اچھا مال استعمال کیا جائے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت میں مشغول رہتا ہے, ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ صبح مسجد میں گھستا ہے, رات کو نکلتا ہے, رات کو کھانا کھاتا ہے, پھر مسجد میں آتا ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے. اب وہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو کمائی دھمائی کا موقع نہیں ملتا, تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیا کر رہا ہے؟ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لیکن ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں میں, فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرائض کے اندر تو اللہ نے کتنا موقع دیا ہے. فجر کی نماز پڑھو, ظہر تک 5-6 گھنٹے ملتے, جو چاہے کماؤ, حلال کی جستجو کرو. ظہر کی نماز پڑھ لی, عصر تک کتنا موقع مل گیا, عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کمانے کا موقع ہے. ایک آدمی نفلی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے اور نیت یہ کرے کہ زکوٰۃ کھاتے رہوں گا, تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ مستقل نہیں دی جا سکتی.
سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے بہترین کھانا کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی عبادتوں کا سہارا لے کے زکوٰۃ وصول کرتا رہے لوگوں کی۔ ہاں لیکن اس بات کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے میں اور سکھانے میں لگا رہا ہے، اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کی ذات کا نفع نہیں ہے، علم سیکھے گا، ہزاروں کو جو ہے علم کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا، تو اس کے لیے جو علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو خاص علم کے لیے فارغ کر رہا ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، بلکہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اصحاب صفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سارے صحابہ دنیا داری کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے میں مسجد نبوی میں خاص چبوترا، خاص ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی، وہاں پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے لیے ہمیشہ رہتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نظام بنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں سے ہدیہ آتا تھا تو خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، ان کو بھی شریک کرتے تھے، اور جب صدقہ آتا تھا تو فوراً اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے تھے، جاؤ بھائی ان کو دے دو، وہ علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیا جائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے بہت ساری روایتیں، مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے، مسجد نبوی میں ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جو صحابہ زکوٰۃ نکالتے تھے اپنے کھجور کی، کھجور پہ بھی زکوٰۃ ہے، کھجور کے باغات پھلتے پھولتے تھے، زکوٰۃ نکلتی تھی، صحابہ کرام کھجور کی جو لا کر کے اس رسی پہ لٹکا دیتے تھے کھجور کے گچھوں کو، اب اصحاب صفہ وقتاً فوقتاً اس میں سے کھاتے رہتے تھے، کہیں سے صدقہ آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو دے دیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے دوستو، بڑا مزہ آتا ہے واقعہ سننے اور سنانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دودھ ہدیے میں آیا، ایک پیالہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سب کو پلا۔ اب کہنے لگے میرے کو پلانے بولے تو میرا نمبر تو لاس میں آئے گا، ختم ہو گیا، پھر بھوک تو بہت لگی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ کا پیالہ اصحاب صفہ کو پلانا شروع کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 لوگوں نے پیا۔ کتنے لوگوں نے پیا؟ ایک آدمی منہ پہ لگا رہا ہے تو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، ایک پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے کہ ختم ہو جائے گا، اب وہ ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 70 صحابہ نے، 70 اصحاب صفہ نے پیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اب سب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے ابو ہریرہ کوئی بچا؟ کوئی بچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا، بولے میں اکیلا نہیں، میں بھی بچا، ہدیہ تھا وہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا چل پی، اب پیے، نکالے منہ سے، اور پی، اور پیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ ایک دم سیر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ابھی نہیں جا رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک پیالے کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ اصحاب صفہ نے تقریباً ایک روایت میں 70 اصحاب صفہ نے اس کو پیا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ جو علم کی تلاش میں ہے، علم کی حاصل کرنے میں، علم کو پہنچانے میں لگا ہوا ہے، جس کی کوئی کمائی دھمائی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا یہ تو ہمارا کام بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو پیسہ ہے خرچ ہونا چاہیے، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یا پھر ہم جو ہے اپنا اچھا مال خرچ ایسے لوگوں پہ کرے جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، جو اللہ رب العزت سے جو ہے نا اللہ کا ولی ہے، ایسے لوگوں پر ہم اپنا اچھا مال بھی خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو ایک دوستو ہمارے اوپر فرض چیز ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، لہٰذا ایسے نیک لوگوں کو تلاش کر کر کے زکوٰۃ دے۔ نیک لوگوں کو زکوٰۃ دینا دوستو یہ بہت افضل عمل ہے، نیک لوگوں کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کی فکر کریں۔ اسی طرح اور بھی کئی مسائل ہیں، ایک مسئلہ اور سمجھیں، ماشاءاللہ وقت نکال کے آپ لوگ آئے ہیں، تو کسی ایسی ٹرسٹ کو زکوٰۃ دینا، ٹرسٹ کو زکوٰۃ دیتے نا، بہت سارے مختلف ٹرسٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی ہماری ٹرسٹ کو زکوٰۃ دو، ہم اس کا استعمال کریں گے، ہم اس کو غریبوں تک پہنچائیں گے۔ تو کسی ایسی ٹرسٹ کو زکوٰۃ دینا جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے میں احتیاط نہیں کرتی، خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتی، جیسے مثال کے طور پر کوئی ٹرسٹ ہے جو ہر سال بچوں کے لیے کتابیں وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔ اب بچے تو بچے ہیں، اس کے اندر امیر کے بھی بچے آ جاتے ہیں، غریب کے بھی بچے آ جاتے ہیں، اور یہ بغیر کسی تفریق کے سب کو دیتے ہیں، جو آیا اس کو دیتے ہیں۔ تو ایسی ٹرسٹ کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے جو فرق نہیں کرتی کہ بھائی کس کو زکوٰۃ دینا ہے اور کسی کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں، امیر آیا اس کو بھی دے، غریب آیا اس کو بھی دے۔ اور ایک چیز، مثال کے طور پر کوئی کسی ٹرسٹ کو پیسہ دے رہا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو سکتا ہو یا اپنا اچھا پیسہ ہو، اب جو ہے اس نے کہہ دیا کہ میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، اس کو ذرا مدد کر دینا۔ اب وہ آدمی ہمارے سامنے آیا تو ہم کو پتہ چلا یہ تو فراڈ ہے، یہ تو کیا ہے، یہ مالدار ہے، اس کے باوجود کیا کرتا ہے، یہ اپنی مجبوری ظاہر کر کے لوگوں سے لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے انکار کر دیا تو جس نے بھیجا اس کو برا لگ جائے گا بیچارے کو، تو دے دو بھائی، کیا کر دو،
دے دو، اس کو برا لگ جائے گا تو وہ دینا بند کر دے گا۔ اگر کسی ٹرسٹ کا ایسا بھی مزاج ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو چن چھانٹ کے کسی کے وسیلے سے آئے اس کو دے دیے بغیر تحقیق کے، تو ایسی ٹرسٹ کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائیں گی۔ جو لوگ باقاعدہ جو ہے تفریق کرتے ہیں کہ بھائی یہ مالدار ہے اس کو نہیں دیں گے ہم، یہ واقعی مستحق ہے اس کو دیں گے، تحقیق کر کے دیتے ہیں، تحقیق کر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تو بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایسی بامبے وغیرہ میں بہت ساری ٹرسٹ ہے جو ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیتی ہیں نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو۔ تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے مسئلہ بھی پوچھا، ماشاءاللہ اچھے خاصے لکھ پتی، جاگیردار، پراپرٹی والے، ان کو بھی پیسے دیتے ہیں لوگ ایجوکیشن کے لیے۔ ارے بہت اچھی بات ہے، ایجوکیشن کے لیے تو پیسہ دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ اگر کسی کی وہ دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ ہی ان لوگ وصول کرتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر کہ بھائی ہم ایجوکیشن فراہم کرتے لوگوں کو، ہم جو ہے پیسہ دیتے لوگوں کو، تو اب جو ہے ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جو خود زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو جس نے زکوٰۃ دیا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گی، ادا نہیں ہوں گی۔ تو بہت ساری ٹرسٹ احتیاط نہیں کرتی، اور ماشاءاللہ بہت ساری ٹرسٹ احتیاط کے ساتھ علماء سے پوچھ کے مسائل کو جان کر خرچ کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔